السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں. دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری. سورہ نبا کا ہم نے مطالعہ شروع کیا. آیت نمبر 17 سے مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں. قیامت کا ذکر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ایک مقررہ وقت ہے. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا پھر تم گروہ در گروہ چلے آؤ گے، نیک بد الگ کر دیے جائیں گے. وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے، مراد فرشتوں کا پھر نزول ہوگا. وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے پس وہ سراب ہو جائیں گے، ریت ریت کر دیے جائیں گے. ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گھات میں ہے. للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے. لابثین فیہا احقابا، وہ اس میں مدتوں پڑے رہیں گے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس میں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ پینے کی کوئی شے. الا حمیما وغساقا، مگر گرم پانی اور بہتی پیپ. استغفر اللہ. جزاء وفاقا، یہ پورا بدلہ ہوگا. انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک وہ حساب کی توقع نہیں رکھتے تھے. وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے جھوٹ جان کر. معاذ اللہ. وکل شیء احصیناہ کتابا، اور ہم نے ہر شے کو گن کر شمار کر رکھا ہے اور محفوظ رکھا ہے. فذوقوا فلم نزیدکم الا عذابا، پس ہم تم پر ہرگز نہیں بڑھائیں گے مگر صرف عذاب کو. اللہ تعالیٰ جہنم سے محفوظ رکھے. اب متقی بندوں کا بیان، ڈراوا بھی ہے بشارتیں بھی ہیں. ان للمتقین مفازا، بے شک متقین کے لیے کامیابی ہے. متقی خدا کا خوف رکھنے والے، گناہوں سے بچنے والے. روزے کا حاصل بھی تقوی، اور پوری زندگی کا روزہ کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا اور اطاعت پر آ جانا. ان للمتقین مفازا، یہ ہے پوری زندگی کا تقاضا تقوی کا. ان متقین کے لیے کامیابی ہے. حدائق و اعنابا، باغات اور انگور ہیں. وکواعب اترابا، اور نوجوان ہم عمر عورتیں. 33 برس کی عمر ہوگی اہل جنت کی. وکأسا دہاقا، اور چھلکتے ہوئے جام ہیں. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وہ اس میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے نہ کوئی جھوٹ خرافات کی بات سنیں گے. جزاء من ربك عطاء حسابا، یہ بدلہ ہوگا آپ کے رب کی طرف سے بہت خوب بدلہ ہوگا. رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، وہ رب آسمان اور زمین کا اور ان سب چیزوں کا جو ان دونوں کے درمیان ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے وہ اللہ. وہ اس سے بات کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ہوں گے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح یعنی جبریل امین اور فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، وہ بول نہیں سکیں گے مگر وہ جس کو رحمان نے اجازت دی ہوگی اور وہ بات بھی کرے گا تو ٹھیک. ذالک الیوم الحق، یہ دن برحق ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، بس جو کوئی چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے. اللہ ہمیں کل کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تمہیں قریب آنے والے عذاب سے ڈرایا ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، جس دن آدمی دیکھ لے گا وہ جو اس کے ہاتھوں نے کمائی اعمال کی آگے بھیجی. ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، مجھے اندر ہی رہنے دیا جاتا، نکالا نہ جاتا، حساب کتاب نہ ہوتا. اللہ کل کی ذلت سے رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد سورۃ النازعات، اس کی ابتدا میں کچھ قسمیں اللہ نے اٹھائیں اور قیامت کے احوال کا ذکر ہے. جھٹلانے والوں میں سے فرعون کا تذکرہ، اور آخر میں بتایا گیا جنت کس کے لیے، جہنم کس کے لیے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا، قسم ہے گھسیٹ کر کھینچ کر نکالنے والوں کی. ایک مراد سختی سے جو روح نکالتے ہیں. والناشطات نشطا، اور قسم ہے کھول کر چھڑانے والوں کی جو نرمی سے روح نکالتے ہیں نیک لوگوں کی. والسابحات سبحا، اور تیزی سے تیرنے والوں کی، خوب آگے بڑھنے والوں کی. فالسابقات سبقا، پھر دوڑ کر آگے بڑھ جانے والوں کی. فالمدبرات امرا، پھر حکم کے مطابق تدبیر کرنے والوں کی، یعنی اللہ کے احکام کی تنفیذ میں لگے ہوئے فرشتوں کی قسم کا بیان. اس قسم کے بعد کیا ذکر ہے؟ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی کانپے گی. پہلی مرتبہ کیا ہوگا؟ پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، زمین کانپے گی اور موت طاری کر دی جائے گی. تتبعها الرادفہ، اور اس کے پیچھے آنے والی پیچھے آئے گی. یہ دوسری مرتبہ سور کے پھونکے جانے کا معاملہ، اور یہ قیامت کے زلزلے کی طرف اشارہ. قلوب یومئذ واجفہ، کتنے دیر اس دن دھڑکتے ہوں گے. ابصارها خاشعہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی. ایک توجہ رہے، تشریح کی زیادہ ضرورت نہیں، لیکن یاد رہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. یہ کسی میڈیا کی رپورٹ نہیں ہے، یہ کسی اخبار کی شہ سرخی نہیں ہے، ہیڈ لائن.
یہ میرے اور آپ کے رب کا سچا کلام ہے اور وہ بتا رہا ہے آخرت کے بارے میں. توجہ رہے, کسی زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں. ابصارها خاشعہ, ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی. یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ, وہ کہتے ہیں ہم پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے. اذا كنا عظاما نخرہ, جبکہ ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو چکے ہوں گے. قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ, وہ بولیے تو بڑے خسارے والی واپسی ہوگی. فانما ہی زجرۃ واحدہ, پھر وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی, سارے کھڑے کر دیے جائیں گے دوبارہ قیامت کے دن. فاذا هم بالساہرہ, پھر وہ اس وقت میدان یعنی میدان حشر میں آ رہے ہوں گے. اب جھٹلانے والوں کا تذکرہ اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے پھر فرعون کا بیان ہے جو جھٹلانے والا تھا. هل اتاک حدیث موسیٰ, کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی. اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ, جب ان کو ان کے رب نے پکارا طویٰ کے مقدس میدان میں. اذهب الى فرعون انہ طغیٰ, کہ موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ بے شک اس نے سرکشی کی ہے. فقل هل لک الى ان تزکا, بس اس سے کہو کہ کیا تجھے خواہش ہے کہ تو تزکیہ اختیار کر لے. اس صورت میں تزکیہ کا ذکر آگے بھی کئی مرتبہ آئے گا. یہ پیغمبروں کی دعوت کا ایک بنیادی نقطہ بھی ہے, تزکیہ نفس. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ, اور میں تجھے تیرے رب کی طرف راہ دکھاؤں پس تو ڈر. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ, تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بڑی نشانی دکھائی. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ, اس فرعون نے جھٹلایا اور نافرمانی کی. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ, پھر دوڑتا ہوا پیٹ پھیر کر چلا گیا. فَحَشَرَ فَنَادَىٰ, پھر لوگوں کو جمع کیا پھر پکارا. فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ, پھر اس نے کہا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں. یہ بھی جھوٹے معبودوں کی پوجا کرتا تھا. کس معنی میں کہہ رہا رب اعلیٰ, حکومت میری, اقتدار میرا, حکم میرا, قانون میرا. آج یہ تو دنیا میں چل رہا ہے. اللہ کے مقابلے میں کوئی پارلیمنٹ, کوئی حکمراں, کوئی بادشاہ, کچھ لوگ کہتے ہیں ہم. یہ فرعونیت تو ہے. اس نے بھی کہا فقال انا ربکم الاعلی, اس نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی, تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت کی سزا میں پکڑا. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی, بے شک اس میں اس کے لیے عبرت ہے جو ڈرے. اانتم اشد خلقا ام السماء, کیا تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟ بناہا, اللہ نے اسے بنایا. جو پوری کائنات بنانے والا اللہ ہے, اسے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل. رفع سمکہا فسواہا, اللہ نے اس آسمان کی چھت کو بلند فرمایا پھر اس کو درست فرمایا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا, اس کی رات کو تاریک کر دیا اور دن کی روشنی نکالی. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا, اور اس کے بعد زمین کو بچھا دیا. أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا, اس سے اس کے پانی کو نکالا اور اس کے چارے کو. وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا, اور پہاڑوں کو گاڑ دیا, بیلنس کیا. متاعا لکم ولانعامکم, تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے. یہ سب کچھ تمہارے لیے اللہ نے سجایا اور تمہیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہاں, فاذا جاءت الطامۃ الکبریٰ, پھر جب وہ بہت بڑی آفت آئے گی یعنی قیامت. الطامہ, یہ بڑا زوردار لفظ ہے قیامت کا نام. یوم یتذکر الانسان ما سعی, جس انسان یاد کرے گا وہ جو اس نے اعمال کمائے. وبرزت الجحیم لمن یری, اور جہنم اس کے لیے ظاہر کر دی جائے گی ہر اس شخص کے لیے جو دیکھنا چاہے گا اور جو دیکھے گا. فاما من طغی, اب بتایا جا رہا ہے جہنم کس کے لیے, جنت کس کے لیے. فاما من طغی, بس جس نے سرکشی اختیار کی. وآثر الحیات الدنیا, اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. فإن الجحیم ہی المأوی, تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. واما من خاف مقام ربہ, اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور اس نے اپنی نفس کی خواہش کی پیروی سے اپنے آپ کو روکا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت میں ہے. خوب جملہ کسی نے فرمایا, ایک قدم نفس پر, دوسرا قدم جنت میں ہوگا. اللہ کی ماننی ہے, نفس کی نہیں ماننی. یسألونک عن الساعة ایان مرساہا, وہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں کب ہوگا اس کا قیام. فیم انت من ذکراہا, آپ کا کیا کام اے نبی علیہ السلام اس کے ذکر سے. الی ربک منتہاہا, آپ کے رب ہی کی طرف اس قیامت کے برپا ہونے کے علم کی انتہا ہے. انما انت منذر من یخشاہا, آپ تو صرف اس کو ڈرانے والے ہیں جو کہ قیامت سے ڈرے. کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا, گویا جس دن وہ لوگ اس قیامت کو دیکھیں گے ایسا لگے گا نہیں ٹھہرے دنیا میں مراد ایک شام یا صرف ایک صبح, بس اتنا سا. اور وہ ہولناکیاں ہیں قیامت کے دن, جب وہاں کھڑے ہوں گے تو دنیا پانی کا بلبلہ ہی محسوس ہوگی. اللہ تعالیٰ نے یہ بات آج بتا دی, اللہ ہمیں یقین دے اور دنیا نہیں آخرت کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سورہ عبس
اس کی ابتدا میں ایک مشہور واقعہ، ایک صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا تھے مگر حضور کی خدمت میں آئے، تزکیہ نفس کے لیے آئے ہیں۔ کچھ سرداران قریش بھی تھے، اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام چاہتے تھے یہ سردار قبول کر لیں، سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، ان کے قبیلے کی خیر ہو جائے گی اور ان کی طرف التفات پھر میں کر لوں گا۔ حضور علیہ السلام نے چاہا، اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ سردار نہیں مانتے، ان کے حال پر چھوڑ دیں، مگر جو آپ کا اپنا ہے سبحان اللہ اس کو آپ توجہ دیجئے۔ اس پس منظر میں آیات ہیں ابتدائی اور پھر قیامت کا بیان اور اس دن کی ہولناکیوں کا ذکر بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی، ناگواری محسوس کی اور رخ پھیر لیا، ام جاءہ الاعمی، کہ ان کے پاس ایک نابینا آئے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے پاس کون آئے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم۔ وما یدریک لعلہ یزکا، اور اے نبی علیہ السلام آپ کو کیا خبر شاید کہ وہ تزکیہ حاصل کر لیتے۔ اللہ اکبر، تزکیہ بار بار اس آخری پارے میں زور دیا گیا۔ او یذکر فتنفعہ ذکرا، یا وہ نصیحت مان لیتا تو نصیحت کرنا اسے نفع دیتا۔ اما من استغنا، اور جس نے بے پرواہی کی ہے، فانت لہ تصدی، آپ اس کی فکر کرتے ہیں۔ وما علیک الا یزکا، اور آپ پر کوئی حرج نہیں اگر وہ نہ سورے۔ یہ مشرک نہیں مانتے، سردار نہیں مانتے، چھوڑ دیں ان کے حال پر، مگر جو آپ کا اپنا ہے اور آیا ہے اور چاہتے ہیں اس کا تزکیہ ہو، اس کو آپ التفات فرمائیں۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا ہے، بڑی محنت کرتا ہوا ہے، تزکیہ نفس کرنا چاہتا ہے، کروانا چاہتا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈرتا بھی ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَاهَا، تو آپ اس سے کچھ رخ پھیر لیتے، ایسا نہ کیجئے۔ اہم نقطہ کیا ہے ہمارے لیے، امت کے لیے تعلیم، غربا ہوں، معذورین ہوں تو ان کو اہمیت دی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ جو مالدار ہو ان کو اہمیت دی جا رہی ہو تو دنیا سمجھے گی اچھا جی مال کی اہمیت ان کے ہے، قطعاً ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ امت کو تعلیم عطا ہو رہی ہے، کلا ہرگز نہیں، یہ طرز عمل مشرکین کا غلط ہے، نہیں مانتے نہ مانے، انہا تذکرہ، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، یاد دہانی ہے۔ فمن شاء ذکر، پس جو چاہے نصیحت قبول کر لے، جو چاہے اس سے نصیحت قبول کر لے۔ فی صحف مکرمہ، قرآن کی عظمت کا بیان باعزت اوراق میں ہے، مرفوعۃ مطہرہ، بلند مرتبہ انتہائی پاکیزہ اوراق میں، بأیدی سفرہ، ان لکھنے والے ہاتھوں میں، کرام بررہ، بزرگ اور نیکوکار ہیں، وہ فرشتے جن کی رسائی لوح محفوظ تھا، کہ لوح محفوظ میں ہے قرآن، وہاں سے حضور نبی اکرم علیہ السلام کو عطا ہوا تھا۔ معاف کیجیے گا ناظرین کرام، قتل الانسان ما اکفرہ، انسان مارا جائے، یعنی نافرمان، ناشکرہ، منکر انسان۔ قتل الانسان ما اکفرہ، منکر انسان مارا جائے، کیسا ناشکرہ ہے۔ من ای شیء خلقہ، غور کرے اللہ نے کس چیز سے اس کو پیدا کیا، من نطفہ، ایک نطفے سے پیدا فرمایا، خلقہ فقدرہ، پھر اسے پیدا فرمایا، اس کا ایک خاص انداز مقرر فرما دیا، ثم السبیل یسرہ، پھر اس کی راہ کو آسان کیا، ایک مراد ولادت کا معاملہ بچے کی، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو مردہ کر دیا، پھر اسے قبر میں رکھوا دیا، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ چاہے گا اس کو دوبارہ نکالے گا۔ یہ انسانی تخلیق اور زندگی موت کے سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ کلا، ہرگز نہیں، لما یقضی ما امر، اس نے ہرگز پورا نہ کیا وہ حکم جو اللہ نے اس کو عطا کیا۔ فلینظر الانسان الی طعامہ، بس چاہیے کہ انسان دیکھے اپنے کھانے کی طرف، انا صببنا الماء صبا، ہم نے اوپر سے برستا ہوا پانی عطا فرمایا، خوب بارش برسائی، ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ کر شق کر دیا، فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے اس میں اگایا غلہ، وعنبا وقضبا، اور انگور اور ترکاری، وزیتونا ونخلا، اور زیتون اور کھجور، وحدائق غلبا، اور گھنے باغات، وفاکہۃ وابا، اور میوہ اور چارہ، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے، سب کچھ تمہارے لیے سجایا، تمہیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے اور آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، یہ بھی بڑا زوردار لفظ، الصاخہ، پھر جب وہ آئے گی کان کو پھوڑ دینے والی، یعنی قیامت۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان دور بھاگے گا اپنے بھائی سے، وامہ وابی، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ وبنی، اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے۔ کیوں؟ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اس دن ان میں سے ہر ایک کو ایک فکر لاحق ہوگی جو باقی فکر سے اس کو آزاد کر کے کافی ہو جائے گی، میں کسی طرح بچا لیا جاؤں، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ ہاں ایمان والے ہوں تو اللہ جوڑ دے گا، لیکن اس کے علاوہ بہرحال دنیا پرستی میں مبتلا، دنیا ہی کی فکر میں لگے رہے، کل ایک دوسرے کو پوچھیں گے بھی نہیں، بھاگیں گے، بھائی سے بھی، ماں اور باپ سے بھی، اور بیوی اور اولاد سے بھی۔ سب محبت یکساں نہیں ہوتی، کسی سے کم، کسی سے زیادہ۔ ارے جس کسی سے تھوڑی ہے اس سے بھی بھاگے گا، جس سے زیادہ محبت ہے اس سے بھی بھاگے گا بندہ، ایک فکر لاحق ہو جائے گی، میں کسی طرح بچا لیا جاؤں۔ کل کے نتیجے، وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن بہت سے چہرے چمکتے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے اور خوشیاں مناتے ہوں گے، اللہ ہمیں ایسے چہرے عطا فرمائے۔
وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، اور اس دن بہت سے چہروں پر غبار ہوگا، گرد ہوگی، ترحقها قطرہ، سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ ہیں کافر گنہگار۔ ایسے برے انجام اور برے چہروں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ التکویر ہے اور 3 سورتیں، التکویر، اس کے بعد انفطار، اور پھر ایک سورت چھوڑ کر انشقاق۔ ان کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تم میں سے قیامت کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے ان 3 سورتوں کا مطالعہ کر لے، تکویر، انفطار اور انشقاق۔ قیامت کے مناظر کا تذکرہ ہے اور نبی اکرم علیہ السلام کی رسالت کی صداقت کا بیان بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قیامت کے پہلے مرحلے کا ذکر۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، اور جب ستارے ماند پڑ جائیں گے، واذا الجبال سیرت، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، واذا العشار عطلت، اور جب 10 مہینے کی گابھن اونٹنیاں چھٹی پھریں گی، وہ اپنے حمل کو بھول جائیں گی، اور ایک بہت ان کے اوپر ایک ایسی شدید کیفیت طاری ہو جائے گی کہ ان کی گابن اونٹنیاں وہ بھی چھٹی پھریں گی، حمل والیاں حمل گرا دیں گی اپنے، اللہ اکبر۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، وہ مراد جب یہ بڑے مصائب آتے ہیں، سونامی وغیرہ، طوفان وغیرہ، جانوروں کو پہلے سے اندازہ ہو جاتا ہے، اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے، انہی سمندروں میں ہائیڈروجن ہے جو آپ کو بھڑکانے کے لیے کام بھی آتی ہے، بھڑکایا جائے گا سمندروں کو۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کے جوڑے باندھ دیے جائیں گے، ایک مراد نیک الگ اور برے الگ کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی بچی اور لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی پاداش میں وہ مار دی گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ظلم کرتے ہیں بچیوں کو مارنے کا، اللہ تعالیٰ خاص اس کا ذکر قیامت کے مراحل یا قیامت کے دن کی کیفیات کے حوالے سے بیان کرے، پوچھا جائے گا۔ اب اگلا مرحلے کے اعتبار سے اعمال ناموں کا پیش کیا جانا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، یہ سارا جلال جمال ختم ہو جائے گا، سب کچھ نمایاں کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لائی جائے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر شخص جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آیا ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، پس میں قسم اٹھاتا ہوں ستارے کی جو پیچھے ہٹ جانے والے ہیں۔ الجوار الکنس، سیدھے چلنے والے، چھپ جانے والے۔ واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب کہ وہ پھیل جائے۔ والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ نمودار ہونے لگے۔ یہ ستاروں کا نظام اللہ کا، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور رات جاتی ہے تو ستارے ڈوب جاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام بھی آتے رہے اور جاتے رہے، اور آخری نور اعظم آیا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا، اور ان کی روشنی قیامت تک جاری رہے گی۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن حکیم ایک عزت والے قاصد یعنی فرشتے کا کلام ہے۔ جبریل امی لے کر آئے، ان کا ذکر ہے علیہ السلام۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، قوت والے، عرش کے مالک کے نزدیک بہت بلند مرتبے والے ہیں جبرائیل علیہ السلام۔ مطاع ثم امین، سب کے مانے ہوئے ہیں اور وہاں کے امانت دار ہیں۔ وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے ساتھی محمد مصطفیٰ علیہ السلام مجنون نہیں ہیں۔ یہ مشرکین کا رد ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور ان صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو کھلے آسمان کے کنارے پر دیکھا۔ سورۃ النجم میں اس کا ذکر آ چکا ہے۔ اصل شکل میں جبریل امین کو حضور نے دیکھا، سارے آسمان کے افق پر وہ چھائے ہوئے تھے اور ان کے 600 پر ہیں۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور وہ نبی علیہ السلام غیب پر کوئی بخل کرنے والے نہیں، جو کچھ وہی اللہ نے عطا فرمائی سب حضور نے پہنچایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما هو بقول الشیطان الرجیم، اور یہ قرآن کسی شیطان مردود کا کہا ہوا کلام نہیں ہے، یہ تو اللہ کی وحی ہے۔ فأین تذهبون، پھر تم کدھر پھرے چلے جا رہے ہو، کہاں بھاگے جا رہے ہو، کیوں قبول نہیں کرتے؟ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو بھی چاہے وہ سیدھا راستہ اختیار کر لے، چوائس تمہارا ہے۔ ہاں، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ نیکی کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے، بدی سے بچنے کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے، اسی سے مانگنا چاہیے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ہر فرض نماز کے بعد نبی علیہ السلام کی دعا، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے۔ سورہ تکویر کے بعد سورہ انفطار، اس میں بھی قیامت کا بیان اور نیک اور برے لوگوں کے انجام کا ذکر ہے، اور یہ بھی ان صورتوں میں کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جو قیامت کے مناظر کو دیکھنا چاہے ان صورتوں کو پڑھ لے۔ سورہ انفطار،
بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے، واذا البحار فجرت، اور جب سمندر ابل پڑیں گے. وہاں بھڑکائے جانے کا ذکر تھا سورہ تکویر میں، اب ان کے ابل پڑنے کا، اور یہ باؤنڈریز ختم ہو جائیں گی اور یہ ابل پڑیں گے سمندر. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کریدی جائیں گی، مردوں کو نکال دیا جائے گا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر کوئی جان لے گا اس نے کیا آگے بھیجا، کیا پیچھے چھوڑا، دنیا کو کس نے اوپر رکھا، آخرت کو کس نے اوپر رکھا، کیا اعمال کی پونجی لے کر آیا، کیا دنیا میں چھوڑ کر آیا، سب سامنے آ جائے گا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے رب کریم کے بارے میں کس شے نے دھوکے میں ڈال دیا، اللہ کے بارے میں دھوکا، اللہ کی نہیں مانتے ہو تم. الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ اللہ جس نے تجھے پیدا کیا پھر درست ٹھیک کیا، پھر تجھے برابر کیا. ایک ایک عضو بڑا موضوع اور فیزیبل اس وجود میں اللہ تعالیٰ نے بنایا. فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا اور بہترین شکل و صورت عطا فرمائی. سورہ والتین میں آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن بندے ناشکرے ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ سرے سے اللہ کا انکار کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں یہود کی طرح ہم تو چاہیے تھے، ہم تو بخش دیے جائیں گے. کچھ کا خیال ہے کہ ہمارے پاس مال خوب ہے، اگر برے ہوتے تو یہاں تھوڑا ملتا. یہ سب دھوکے ہیں. اللہ ان دھوکوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور رب کریم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. کلا، ہرگز نہیں، تمہارا یہ دھوکے میں پڑنا غلط ہے. بل تکذبون بالدین، تم تو بدلے کو جھٹلاتے ہو، جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر محافظ مقرر ہیں. کرامن کاتبین، یہ الفاظ قرآن کے ہمیں معلوم ہیں. کرامن کاتبین، یہ عزت والے لکھنے والے دو فرشتے بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں. یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں. ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ جنت کی نعمتوں میں ہوں گے. وان الفجار لفی جحیم، اور بے شک گناہگار وہ جہنم میں ہوں گے. یصلونھا یوم الدین، اس میں بدلے کے دن وہ ڈالے جائیں گے. وما ہم عنھا بغائبین، اور وہ سے جدا ہونے والے نہیں ہوں گے. وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا خبر اے مخاطب کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تمہیں کیا خبر اے مخاطب کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی کسی دوسرے کے لیے کچھ کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکے گا، اس کے بس میں نہیں ہوگا. والامر یومئذ للہ، اور اس دن اختیار پورے کا پورا اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہوگا. اللہ تعالیٰ کل کی ہولناکی سے بچائے اور آج مہلت سے فائدہ اٹھا کر کل کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. ہر ایک نے اپنا جواب خود دینا ہے. اس کے بعد سورۃ المطففین، اس میں ناپ تول کی کمی کرنے والوں کے لیے تباہی بربادی کا ذکر ہے اور قیامت کے دن کے احوال اور نیک اور برے لوگوں کا تذکرہ بھی اس میں آیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین، تباہی ہے کمی کرنے والوں کے لیے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے ناپ کر لیتے تو پورا بھر کر لیتے ہیں. واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، اور جب دوسروں کو ناپ کر یا تول کر دیتے تو ڈنڈی مارتے ہیں، خسارہ کرتے ہیں، کمی کرتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا وہ لوگ خیال نہیں رکھتے کہ وہ اٹھائے جانے والے ہیں. لیوم عظیم، ایک بڑے دن میں. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے تمام جہانوں کے رب اللہ کے سامنے. بھول گئے اس دن کو، ناپ تول کی کمی پر شعیب علیہ السلام کی قوم مٹائی گئی. اور یہ کمی اللہ کے حقوق میں بھی بندے کرتے ہیں، بندوں کے حقوق میں بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے. تباہی کا لفظ آیا ویل، جہنم کے گھاٹی کا نام بھی ہے جس سے خود جہنم دن میں کئی مرتبہ پناہ مانگتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب جہنم سے بچائے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، بے شک برے لوگوں کا اعمال نامہ سجین میں ہے. وما ادراک ما سجین، اور اے مخاطب تمہیں کیا معلوم وہ سجین کیا ہے. کتاب مرقوم، ایک لکھی ہوئی کتاب ہے. ایک مراد برے لوگوں کا نام اعمال وہاں رکھا گیا ہے سجین میں، اور ایک مراد ان کی روحوں کو بھی وہاں رکھا جاتا ہے. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. الذین یکذبون بیوم الدین، جو لوگ جھٹلاتے ہیں بدلے کے دن کو. وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اسے وہی جھٹلاتا ہے کہ جو حد سے بڑھ جانے والا گناہ گار ہے. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتا ہے کہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. معاذ اللہ. کلا بل، ہرگز نہیں، بلکہ بات کیا ہے. ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، زنگ پکڑ گیا ہے ان کے دلوں پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے رہے. حدیث کے مطابق یہ گناہوں کی نحوست دل پر آ جاتی ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر حق قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اللہ گناہوں سے بچائے اور گناہوں کی نحوست سے جو دل سیاہ ہو جاتے، زنگ آ جاتا ہے، اس سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایسے لوگوں کے لیے 3 سزاؤں کا ذکر ہے اگلی آیات میں. کلا، ہرگز نہیں. انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اس دن یہ لوگ اپنے رب کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے.
ثم انہم لصال الجحیم، پہ بے شک وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا یہ وہی ہے اے لوگوں جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. ان کی ذلت میں اضافہ ہوگا. اس کے برعکس نیک لوگوں کا بیان، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، بے شک نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں ہے. وما ادراک ما علیون، اور اے مخاطب تمہیں کیا خبر وہ علیین کیا ہے. کتاب مرقوم، وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے. ایک رائے نیک لوگوں کا نام اعمال وہاں، اور ایک رائے نیک لوگوں کی روحوں کو وہاں رکھا جائے گا. یشہد المقربون، اس سے دیکھتے ہیں اس پر گواہ ہوتے مقرب فرشتے. ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون، تختوں پر ہوں گے دیکھتے ہوں گے آرام میں ہوں گے. یعنی علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے آرام کر رہے ہوں گے اور نظارے کر رہے ہوں گے نعمتوں کا. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تم ان کے چہروں پر اے مخاطب نعمت کی تر و تازگی کو پاؤ گے. یسقون من رحیق مختوم، انہیں پلائی جائے گی خالص شراب جس پر مہر لگی ہوگی. ختامہ مسک، اس کی مہر مشک کی ہوگی. سبحان اللہ. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، چاہیے کہ رغبت کرنے والے اس میں رغبت کریں. کسی کو آگے بڑھنا ہے تو اس کام میں آگے بڑھے، محنت کرنا ہے تو اس کام کے لیے محنت کریں. ومزاجہ من تسنیم، اور اس میں آمیزش ہوگی تسنیم کی. عین یشرب بها المقربون، یہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب پئیں گے. خاص چشمہ تسنیم، اس سے مقربین کو پلایا جائے گا. اللہ ہمیں ان میں شامل رکھے. ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون، بے شک جن لوگوں نے جرم کیا وہ ایمان والوں پر ہنستے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے، اشارے کرتے تھے. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو ہنسی مذاق کی باتیں بناتے ہوئے لوٹتے کہ آج فلاں فلاں ایمان والوں کا ہم نے مذاق اڑایا. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے بے شک یہ تو گمراہ لوگ ہیں. اللہ کا تبصرہ ان مجرمین کے بارے میں. وما ارسلوا علیہم حافظین، اور ان پر نگہبان بنا کر ان کو نہیں بھیجا گیا تھا. فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، بس آج ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے. ایمان والوں کے دلوں کو اللہ ٹھنڈک دے گا، وہ جنت پہ ہمیشہ رہیں گے. کفار پر ہنسیں گے، دیکھو تم نے دنیا کی عارضی زندگی میں ہمارا مذاق اڑایا، آج تمہارا انجام برا ہے. علی الارائک ینظرون، وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے دیکھتے ہوں گے نظارے کرتے ہوں گے. هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کافروں نے بدلہ پا لیا اس کا جو وہ کرتوت کیا کرتے تھے اور برے اعمال کیا کرتے تھے. ناظرین ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ دورہ ترجمہ قرآن کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.